آج سے تقریباً 75 سال پہلے اسرائیل کے کسی ملک کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا اور یہودی پوری دنیا اور یورپ کے مختلف ممالک میں ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ 1947 کے بعد انگریزوں نے فلسطین کو تقسیم کر اس کا 57% حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ تب سے اب تک اسرائیل فلسطین کے درمیان تنازعات جاری ہیں جن کا اب تک کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے میں یروشلم اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اس لیے دونوں ممالک کے درمیان تصادم کی وجہ جاننے کے لیے یروشلم اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ جاننا ضروری ہے۔ دنیا کے جن شہروں کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں سر فہرست یروشلم ہے۔ یہ روئے زمین پر واحد شہر ہے جسے تینوں مذاہب کے ماننے والے یہودی، عیسائی اور مسلمان یکساں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے اور انہیں یہیں سولی پر چڑھایا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ یروشلم بے شمار انبیاء کرام کا مسکن بھی رہا ہے اور یہاں مختلف انبیاء کرام کی یادگاریں اور آثار موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح یروشلم شہر کو فتح کیا اور اسے یہودی ریاست کا دارالخلافہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کریں، مگر اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ آپ کے دور میں ممکن نہیں اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کر سکیں گے۔ چنانچہ 1012 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ کی تعمیر کروائی جسے یہودی فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا تعلق ہیکل سلیمانی، یہودیوں کی تاریخ اور یروشلم کی تاریخ سے جڑا ہے۔ اس ہیکل میں ایک انتہائی پاک جگہ بنا کر وہاں تابوت سکینہ رکھ دیا گیا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے بت پرستی شروع کر دی اور گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر دوسری اقوام کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ یہود کی سب سے پہلی اور بڑی تباہی بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی۔ 598 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا، تورات اور دوسرے آسمانی صحیفے جلا دیے اور ہیکل سلیمانی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ الغرض جب وہ خوب تباہی مچا چکا تو بہت سے یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ یہودیوں کے لیے تابوت سکینہ بہت اہم تھا۔ اس کے ذریعے وہ روحانی سکون اور اطمینان محسوس کرتے تھے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو، جسے بائبل میں خورس کہا گیا ہے، اسے سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، اس نے بابل فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے واپس آ کر یشوع بن یو صدیق کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی، لیکن یہ شہر رومیوں کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکا اور انہوں نے یروشلم کے ساتھ ساتھ ہیکل کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ بادشاہ ہیروڈ نے یروشلم کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا، بہت سی تعمیرات کی اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ہیکل کی دوبارہ تعمیر کروائی جسے سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیا گیا۔ 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے دوسرے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ یروشلم یعنی بیت المقدس اس کے بعد بھی کئی بار اجڑا اور کئی بار پھر آباد ہوا۔ جب 14 ہجری بمطابق 638 عیسوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا تو اس وقت یہاں رومی آباد تھے۔ یہودیوں کے شہر میں داخل ہونے پر پابندی تھی اور اگر کوئی یہودی یہاں داخل ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور اس شہر کا قانونی اور سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بدعمالیوں کے سبب ان سے طاقت اور غلبہ چھین کر ان کے بعد آنے والے عیسائیوں کو دے دیا، جو اس دور میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے، اور عیسائیوں کے لادین ہونے اور دنیا پرست ہونے پر یہ غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی۔
انہی میں سے ایک اس شہر یروشلم کی فتح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیکل کی جگہ معلوم کروائی اور کہا کہ مجھے مسجد داؤد لے چلیں۔ جب آپ وہاں گئے تو وہاں کھنڈرات تھے اور یہودیوں سے نفرت کی وجہ سے لوگ یہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ آپ نے اسے صاف کروا کر اس جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ شہر میں اسلامی تعلیمات نافذ کی گئی اور اس کا نام بیت المقدس رکھا گیا، جس کے معنی ہے پاک مقام، لیکن یہودی اور عیسائی اب بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ 1099 میں مسیحیوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، جس کے بعد اس شہر پر پھر سے مسیحی قابض ہو گئے۔ اس کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ آزاد کروایا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر ترک سلطنت کے تحت رہا۔ 1917 میں پہلی عالمی جنگ ہوئی جس میں برطانیہ نے عثمانی خلافت یعنی ترک سلطنت کو شکست دے دی اور فلسطین کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہودی اس وقت یورپ کے مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ 1894 میں یہودیوں نے پہلی سے ہونی تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا، جو تاریخی اعتبار سے ان کا قدیم وطن تھا، اور تورات کے مطابق یروشلم ان کا پرانا مقدس شہر تھا، جہاں سے رومیوں نے انہیں نکال دیا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں نے دنیا بھر سے فلسطین کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ چنانچہ 1930 میں تقریباً 1,00,000 یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے۔ مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا، یوں اسرائیل فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے معرض وجود میں آیا۔ 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جسے عرب ممالک نے پسند نہ کیا اور اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ جنگ کے نتیجے میں ویسٹ بینک، اردن اور غزہ کا علاقہ مصر کے پاس چلا گیا، اور اب فلسطین کے پاس اپنا وہ علاقہ بھی نہ بچا جو پہلے برطانوی تقسیم کے نتیجے میں ملا تھا۔ 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس کے بعد اسرائیل نے مشرقی حصے ویسٹ بینک اور غزہ پر ناجائز قبضہ کر لیا، جسے اقوام متحدہ سمیت تمام یورپی ممالک نے بھی ناجائز قرار دیا۔ اس کے بعد سے اب تک اسرائیل نے اس شہر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم اور بربریت کا طوفان مچا رکھا ہے۔ 1987 میں اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنم لیا۔ اس کا مقصد اسرائیل کے فلسطین پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ہے اور فلسطین سے اسرائیل کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کا ہے۔ 2007 سے حماس کا فلسطینی علاقے غزہ پر قبضہ ہے اور اس کے بعد سے اب تک حماس اور اسرائیل کی کئی جھڑپیں ہوتی آئی ہیں۔ حماس گوریلا وار کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور عرب ممالک کی طرف سے جو ہتھیار ملتے ہیں انہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہے۔